अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना में हम मौजूद हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं। हम जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए। सबसे पहले हम आए हैं इस बाग में। इसका कोई स्पेसिफ़िक नेम नहीं था, लेकिन यहाँ की जो एक स्टोरी है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, मक्का से मदीना आए, तो आप सबसे पहले यहाँ पर रुके थे। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु पहली बार रुके थे और अपनी ऊँटनी के साथ थे। तो यहाँ के जो काफ़िर थे, कफ़ारे मदीना कह लें, उन्होंने आप सल्लल्लाहु को जब बातें की या किसी मामले में बात की थी, तो आपकी ऊँटनी को गुस्सा आया था और ऊँटनी ने गुस्से से जो अपना पंजा है वो ज़मीन के ऊपर मारा था, और उस पंजे का निशान आज भी मौजूद है, सुबहान अल्लाह। और बाकायदा पंजे के निशान है जो बाद में कफ़ारे मदीना ने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था। वो आज भी वहीं वैसे ही उसी हालत में मौजूद है। थोड़ा सा पत्थर डैमेज करने की कोशिश की गई है, लेकिन दो निशान प्रॉपर हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ये निशान है, नीचे ये प्रेस हुआ हुआ है। अगर आपने कभी ऊँटनी देखी है तो लाइव उसका पंजा देखें तो वो ऐसे ही शेप में होता है, राउंड शेप में। और यहाँ बाग है जहाँ पर फ्रेश अजवा और बाकी बहुत सी किस्म की खजूरें लगी थी, और यहाँ पर बहुत सारे परिंदे और जानवर भी थे। और यहाँ एक कुआं था जिससे बाग को पानी मिलता था। और हम अब यहाँ से जो है वो आगे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा का सब मुसलमानों को पता होता है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी यहाँ पे बता देती हूँ। मस्जिद कुबा जो है ये बेसिक मक्का के अंदर हरम है, और जो मक्का के लोग हैं उन्होंने ये बात कही, या उनके दिल में ये बात थी कि हमारे पास हरम है, हम मक्का में रहते हैं, और उन्होंने इस बात पे गरूर किया। तो अल्लाह की तरफ से जो मस्जिद कुबा है, आप सल्लम को वही नाजिल हुई और पैगाम मिला कि जो मुसलमान हैं वो घर से साफ़ सुथरे होकर यहाँ पर आकर दो नवाफिल अदा करें तो आपको एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो इसलिए जब भी आप ज़ियारतों पे जाएं तो मस्जिद कुबा ज़रूर जाएं और वहाँ जाकर दो नवाफिल अदा ज़रूर करें और दुआ करें। तो यहाँ पर जो मस्जिद कुबा है, यहाँ नफल पढ़ने का बहुत सवाब है। तो हम भी अब बस जाएंगे मस्जिद में और यहाँ पर नवाफिल अदा करेंगे। मुसलमान जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो इस वक्त उम्रे पे जो लोग गए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, और जो लोग घर बैठ के भी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो सब अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हमारा मुल्क बहुत मुश्किल में है और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान करे। और यहाँ भी बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, बार बार माइंड में चल रहा था, क्योंकि इन दिनों सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में और हमें सख्त ज़रूरत है दुआओं की, और अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान दे। सुबहान अल्लाह कह दिया करें जब भी मस्जिद को देखते हैं। तो हम यहाँ पर हमने नवाफिल अदा कर लिए हैं और ज़ाइबा मेरे साथ है, और हम बस अब हम यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट जगह पे। जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं आपका बिल्कुल दिल नहीं करता यहाँ से जाने को। आप जब नफल पढ़ना शुरू करते हैं तो बस आपका दिल करता है कि आप पढ़ते जाएं और वहीं बैठ जाएं। यह है जी मदीना और मदीना के बाग। प्रॉपर यहाँ पे जो नेम्स हैं मुझे अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी का बाग है, फिर इसके बाद आपको और बहुत सारे जो बाग हैं, सुलेमान फ़ारसी के बाग हैं। ये भी कुछ तारीख़ी मकाम हैं, कुछ शायद असहाबा के घर हैं। प्रॉपर नेम मुझे इसका भी नहीं याद, और कुछ यहाँ पर मेंशन भी नहीं था। और ये बस उन्होंने जो सऊदी हुकूमत है उन्होंने इसी हालत में इस चीज़ को सेव कर लिया। जब भी आप इन जगहों को देखते हैं, जब आप ज़ियारत पे जाते हैं, तो आपके जो एक बिलीव है इस्लाम के ऊपर वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप इस तरह हो जाते हैं कि बस आप जब घर वापस आते हैं तो कई दिनों तक उन चीज़ों से निकल नहीं पाते, और आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि इंसान की जो असल है वो सारी हकीकत वहीं पे है
جو ہم یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی پوری لائف میں وہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، ہمیں ایک ایک چیز ایک جیسے کہتے ہیں نا حفظ ہوئی ہوتی ہے، اور جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں غارِ سجدہ کی طرف، اور یہاں پر یہ کچھ پرانے گھر ہیں مدینہ کے اندر۔ یہاں پر ایسے ہی گھر ہوتے ہیں، نئے پرانے جیسے بھی ہیں، لیکن اسی شیپ کے اندر آپ کو گھر ملیں گے۔ غارِ سجدہ کی جو بیک سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جب مدینہ کے اندر، تو کچھ دن کے لیے وہاں سے چلے گئے تھے، اور صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، کے لیے آئے تھے اور یہاں بیٹھ کر آپ نے عبادت کی تھی۔ اور یہ کچھ پہاڑی کے اوپر آپ کو جانا پڑتا ہے، اور ایک چھوٹی سی غار ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی۔ اور یہاں پر جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو نیچے سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آپ کو پراپر نظر نہیں آتا، اوپر سے تو آ جاتا لیکن نیچے سے آپ کو بالکل نظر نہیں آتا۔ یہاں بھی نوافل ادا کیے، اور پھر ہم نیچے آ گئے، اور تھوڑا سا آگے ہی جب غارِ سجدہ سے آپ آئیں گے تو آپ کو مسجد فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ مسجد علی رضی اللہ عنہ نظر آئیں گی۔ تو یہاں پر چھوٹی سی مسجد ہے حضرت فاطمہ کی، جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، اور یہاں پر اتر کر ہم نے نوافل ادا کیے، اور اتنا دل کو سکون ملا، اتنا دل کو سکون ملا کہ وہ بندہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا کہ کس قسم کا آپ کو سکون ملا۔ اور بس آپ یہاں پر یہی بار بار دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اچھے پاک صاف لوگوں میں رکھے، اور ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو جنت کے مالک ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے جنت میں تھوڑی سی جگہ دے دے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، اور ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ مسجد علی رضی اللہ عنہ ہے، یہاں پر یہ چھوٹی سی مسجد ہے جو یہاں حضرت علی نماز پڑھا کرتے تھے اور یہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ میل یہاں پر نماز یا نوافل ادا کر رہے تھے، تو بس ہم یہیں سے واپس ٹرن لیں گے اور ہم جائیں گے مقام فتح پہ۔ یہاں پر یہ جو آپ کو ایک چھوٹا سا روم نظر آ رہا ہے، یہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں پر بھی آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر سوموار منگل بدھ یعنی منڈے ٹیوزڈے فرائیڈے کو دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر آنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر دعا کی تھی جنگ کے دوران، اور سورۃ فتح یہاں نازل ہوئی تھی۔ اور یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں سارے، یہ ہیں احد کے پہاڑ ہیں سارے، یعنی کہ جنت کے پہاڑ ہیں، یہ جنت سے آئے ہیں۔ اور جب آپ اس طرح کی بات سنتے ہو کہ یہ جنت کا حصہ ہے، آپ کا دل روح سب کام جاتا ہے، اور آپ ایک دم سوچ میں چلے جاتے ہو، اور کئی دنوں تک آپ واپس نہیں آتے اس سوچ سے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے۔ ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے سنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کر دی، ہمیں سعادت نصیب کر دی یہ سب دیکھنے کی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کیا، اور ہمیں یہاں پر اپنے پاک جگہوں پر ہمیں یہاں پر عبادت کرنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں لے کے آیا، آمین ثم آمین۔ ہم یہاں پر موجود ہیں احد کے مقام پر۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ شہدائے احد کا مقام بھی اس جگہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر 70 اصحابہ احد جنگ احد کے دوران شہید ہوئے تھے۔ اور یہ جو باؤنڈری آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کے اندر سب جو شہداء ہیں ان کی قبریں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، وہ یہاں پر شہید ہوئے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے اور بہت زیادہ روئے تھے۔
غم کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مرتے نہیں ہیں۔ تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر آ گیا اور انہوں نے سب کو بتایا، اور مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی۔ یہ بات تو سنی ہے کہ شہید کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، لیکن جب وہاں اس مقام پر کھڑے ہو کر ہمارے جو گائیڈ ہیں وہ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے اور بتا رہے، تو وہ سب سن کر میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی، اور کافی دیر ہم وہاں کھڑے رہے اور فاتحہ پڑھی، اور بس پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ اور یہاں پر ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین میں، اور مسجد قبلتین کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مسجد قبلتین مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تھا، اور چینج ہو کر جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تھا، اور یہاں ہم لیڈیز کی طرف جو ہے لیڈیز والے سیکشن میں جو نفل ہے وہ ادا کریں گے، اور ساتھ ہی اذان بھی ہو گئی تھی، تو نماز پڑھ کر ہم یہاں سے بس ہم آگے جائیں گے۔ اور بھی مدینہ کے اندر بہت سی جگہیں تھیں لیکن میں نہیں ریکارڈ کر پائی، اور بس جو مین ہے وہ میں نے ریکارڈ کیے ہیں۔ آپ ٹرائی کریں کہ جب بھی مدینہ جائیں کوئی اچھا گائیڈ لیں، اور وہ آپ کو سب جگہیں لے کر جائیں گے۔ یہاں یہ ہے مسجد بلال، اور یہ بالکل مسجد نبوی کے پاس ہی ہے، اور یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی مارکیٹ بھی ہے۔ جو مدینہ میں آ کر شاپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد بلال کے پاس بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے مسجد غمامہ، اور عربی میں غمامہ کہتے ہیں بادل کو، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی اور اوپر بادل آئے تھے۔ تو یہ جو مسجد ہے اس کا نام مسجد غمامہ ہے، اس کے ساتھ ہی مسجد علی ہے۔ تو بس آج کا جو ولاگ ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور میں اندر سے شاٹ نہیں لے سکی مسجد علی اور مسجد غمامہ کا، کیونکہ بہت جو ہے وہ ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم صبح سے 5 بجے کے ہم نکلے ہوئے تھے، اور اب دن ہو گیا ہے، اور ہم نے مسجد نبوی بھی جانا تھا، اور یہیں پر ہم زیارتوں سے واپس آ کر مسجد نبوی میں آ چکے ہیں، اور اس خوبصورت سے منظر کے ساتھ ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔